پاکستان میں اسامہ بن لادن کی ہلاکت اور اس کے بعد ملک بھر میں پے در پے ہونے والے دہشت گرد حملوں، جن میں کراچی کی پی این ایس مہران بیس بھی شامل ہے، ان واقعات نے عالمی سطح پر پاکستان کے دفاعی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی اہلیت کے بارے میں بہت سے سوالات کو جنم دیا ہے۔ بیری بلیک مین واشنگٹن کے ایک تھنک ٹینک سٹمسن سینٹر کے بانی ہیں۔ Well, this is the real danger. The danger is that these extremists have infiltrated. حقیقت میں خطرہ یہ ہے کہ اگر انتہا پسند فوج کے اہلکاروں تک اپنی سوچ پھیلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو حساس مقامات کی حفاظت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ ایک سابق نیوی اہلکار کو گرفتار کیا گیا ہے اور اس سے نیول بیس پر حملے کے بارے میں تفتیش جاری ہے۔ کراچی کے نیول بیس پر حملے نے پاکستان کی ایٹمی تنصیبات کی سیکیورٹی کے بارے میں ایک بار پھر شکوک ابھار دیے ہیں۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل آندریس راسموسن نے حال ہی میں اس بارے میں یہ کہا کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار اور تنصیبات محفوظ ہیں، مگر یہ بھی کہا کہ یہ صورتحال بہت اہم ہے اور نیٹو اس معاملے پر قریب سے نظر رکھے ہوئے ہے۔ پال ہیوز کا تعلق یو ایس انسٹیٹیوٹ آف پیس سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کے بارے میں خدشات اس وقت تک کم نہیں ہو سکتے جب تک حساس اداروں پر کیے جانے والے حملوں میں ملوث اہلکاروں کو بے نقاب کر کے انہیں سزا نہ دی جائے۔ The most fundamental step that needs to be taken is a review of the personnel. سب سے بنیادی قدم یہ ہے کہ وہ لوگ جنہیں حساس مقامات کے لیے بڑی اور اہم ذمہ داریاں دی جاتی ہیں، ان کے ماضی اور سوچ کے بارے میں معلومات لی جائیں تاکہ یہ طے کیا جا سکے کہ وہ اعتبار کے قابل ہیں یا نہیں۔ یہ خدشہ شدت سے موجود ہے کہ کوئی ایک شخص کسی نہ کسی طریقے سے اہم معلومات حاصل کر کے انہیں آگے پھیلا سکتا ہے۔ پاکستانی حکومت اور ملٹری ان خدشات کو رد کرتی ہے اور کہتی ہے کہ پاکستان کی ایٹمی تنصیبات کی حفاظت کا نظام مرحلہ وار ہے، اس لیے کوئی ایک فرد اس سیکیورٹی کو چکمہ نہیں دے سکتا۔ بیری بلیک مین کہتے ہیں کہ پاکستان امریکہ کی مدد سے اپنا سیکیورٹی نظام مزید بہتر کر سکتا ہے۔ The US has tremendous resources, intelligence resources, surveillance. امریکہ کے پاس لامحدود ذرائع ہیں جنہیں خفیہ معلومات اور نگرانی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ ذرائع ملک کے شمال مغربی علاقوں میں جنگجوؤں سے لڑنے میں پاکستان کے لیے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ ان میں حقانی گروپ اور دیگر دہشت گرد تنظیمیں شامل ہیں جو فی الحال افغانستان کی جنگ کی وجہ سے مضبوط ہو رہی ہیں اور پاکستان کے اس علاقے پر اپنا کنٹرول بڑھا رہی ہیں۔ یاد رہے کہ اکتوبر 2010 میں راولپنڈی میں پاکستان آرمی کے ہیڈ کوارٹرز پر بھی ایک دہشت گرد حملہ ہوا تھا، جس میں چند مسلح دہشت گرد آرمی ہیڈ کوارٹرز کے اندر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ مئی کے مہینے میں ایک سے زائد ایسے واقعات ہوئے ہیں جن کے باعث مغرب اور امریکہ میں یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیا پاکستان کے سیکیورٹی ادارے اپنی دفاعی تنصیبات کی حفاظت کرنے کے اہل ہیں یا نہیں۔ محمد عاطف، اردو VOA، واشنگٹن۔